السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان عامر اور میں بلوچستان وائسز کے یوٹیوب چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے شو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ جو اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے پاکستان میں، جو کرائسس ہے، اس کا جو پاک چائنا ریلیشنز ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا۔ اس حوالے سے کافی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں اور مجھ سے بھی کافی لوگوں نے سوال کیا، تو میں ایک وی لاگ کی صورت میں اس کا جو ہے نا جواب دینا چاہوں گا۔ اس میں بات ایسی ہے کہ جو پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں اس میں بیسکلی اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ڈیفینس سے ریلیٹڈ تعلقات ہیں، وہ جو تعلقات ہیں وہ پچھلے 60 سالوں سے چل رہے ہیں، جو اس سے بھی زیادہ سے، اور وہ جو ہے نا پاکستان میں حکومت چاہے جو بھی ہو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے، جو JF-17 جہاز ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کونسل میں جو چائنا پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے، اس طرح کا جو تعاون ہے یہ ہمیشہ جاری رہے گا پاکستان میں، چاہے حکومت جس کی بھی ہو۔ لیکن جو ایک دوسری نوعیت کے جو تعلقات ہیں وہ اکنامک ریلیشنز، اور جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 2015 میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور اس کے وقت سے کافی زیادہ جو چائنیز جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں آیا ہے، وہ لونز کی شکل میں یا انویسٹمنٹ کی شکل میں، تو ایک پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے۔ تو وہ والے جو اکنامک ریلیشنز ہیں وہ پھر افیکٹ ہوتے ہیں مختلف گورنمنٹ کے چینج ہونے سے۔ 2015 میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تب یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے اور تب یہ پیسہ آیا تھا، اور جب سے PTI کی حکومت آئی ہے تو جو CPEC ایگریمنٹس ہیں اور جو CPEC پروجیکٹس ہیں وہ کافی حد تک ان میں سست روی کا شکار ہوئے، ان میں کافی زیادہ مسئلے ہیں، اور بظاہر جو چائنا ہے وہ PTI گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، لیکن کیونکہ چائنا کی ایک پالیسی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تو چائنا کبھی بھی پبلکلی ایسی بات نہیں کہے گا، اور چائنا نے کوشش کی ہے کہ وہ موجودہ PTI گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے، لیکن جس پہ کافی کچھ رپورٹ بھی ہو چکا ہے۔ میں نے بھی نکی ایشیا میں اس پہ سٹوری کی تھی کہ چائنا کی خواہش یہ ہے کہ PMLN کی گورنمنٹ آ جائے، شہباز شریف کی گورنمنٹ آ جائے، تو وہ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے کام کرنے میں۔ تو اس صورت میں جو موجودہ کرائسس ہے یہ تو اس وقت ایسا ہے کہ بالکل اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر PMLN لیڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں بھی جو پاک چائنا اکنامک ریلیشنز ہیں وہ نہ صرف وہ بہتر ہوں گے بلکہ اور بھی جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جائے، کیونکہ جو PMLN ہے وہ اس طرح کے اسٹیپس لے گی تاکہ وہ چائنیز کو شور کر سکے۔ لیکن اگر بائی سم میریکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور انہی کی گورنمنٹ رہتی ہے اور انہی کی ٹیم رہتی ہے، تو ان کی جو پالیسیز ہے وہ بھی کنٹینیو ہوں گے، تو جو چائنا کی گریوینسز ہیں ان کے خلاف وہ بھی کنٹینیو ہوں گے۔ اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ جو ایک طریقے سے ایک کولڈ شولڈر جو چائنا پاکستان کو دکھا رہا ہے وہ کنٹینیو ہوگا، اور پاکستان کے جو اکنامک ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ اور جس طرح میں چند ایک باتوں پہ کی طرف ہی اشارہ کر دوں کہ جو گوادر ہے، جو پورٹ سٹی ہے، جو بالکل سینٹرل اسٹیج ہے CPEC کا، اس میں ایک بہت بڑا کرائسس ہے انرجی کا۔ وہاں پہ انرجی نہیں ہے، وہاں کی جو ایک لمیٹڈ الیکٹریسٹی سپلائی آتی ہے وہ بھی ایران سے آتی ہے، تو CPEC کے تحت وہاں پہ 300 میگا واٹ کا ایک پاور پلانٹ انڈر کنسٹرکشن تھا، لیکن کچھ عرصے پہلے چائنیز نے اس پہ کام روک دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے کے جو الیکٹریسٹی کے پروجیکٹ جو انہوں نے لگائے تھے PMLN کے دور میں، اس کی ان کی جو ڈیوز ہے وہ ان کو نہیں مل رہے۔ اور دوسرا ایک جو بہت سب سے بڑا جو CPEC کا پروجیکٹ ہے وہ ML1 ہے، مین لائن ریلوے 1، جو کہ کراچی ٹو پشاور جو پاکستان کی ریلوے لائن ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کو ماڈرن بنانا ہے تاکہ اس پہ جو ہے نا زیادہ ٹرینیں جا سکے اور تیز رفتار کے ساتھ جا سکے۔ تو یہ کوئی $6.8 بلین کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے $6 بلین چائنا نے دینا ہے، اور وہ بھی پچھلے 2 سالوں سے مکمل طور پہ ایک کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے، اور چائنا بالکل بھی ون وے اور دی ادر اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا کہ اس کو کنٹینیو کر سکے۔ تو اگر بائی سم ریزن اگر PMLN کی یا PPP یا ان دونوں کی مل کے کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اکنامک ریلیشنز کنٹینیو ہوں، لیکن اگر یہ موجودہ گورنمنٹ ہی چلتی ہے تو پھر جو پاک چائنا اکنامک ریلیشنز ہیں فیوچر میں ان میں امپروو ہونے کا زیادہ چانس نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بھی آئیکن دبائیں۔ تھینک یو۔